بچپن کا حشام الہی ظہیر وہ کیسا تھا؟ تبسم، مسکراہٹ، ہنسی کہہ کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ جتنا بچپن تو ہر بندے کو یاد بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، تو وہ شرارتوں سے بھرپور تھا۔ میرا خیال میں یہ جو جوش جذبہ یہ تو ایک وراثت میں شاید ودیت ہوا کسی کو پسند آئے نہ آئے ہمارا کام ابلاغ کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو نیچرل ہے اور اس کے اندر کوئی بناوٹ موجود نہیں ہے۔ بچپن میں جب والد کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد 5th کلاس میں کریسنٹ سے والدہ نے اٹھا لیا تھا۔ جب مشرف کا دور تھا تو عتیق اسٹیڈیم کے اندر پہلی عوامی سیاسی جلسے سے میں نے تقریر کی۔ ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر اعظم؟ عمران خان صاحب نے جب پہلا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان کا، انہوں نے بارہا متعدد مرتبہ فون کیا کہ آپ ہمارے جلسے میں شامل ہو، کہ عمران خان کے جلسے میں ناچنے کو دل کر رہا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو ایم این اے، سینیٹر اور جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اہل حدیثوں کی بھرپور نمائندگی کریں گے۔ جس پارٹی میں بھی آج بھی شامل ہو جائیں اس کی طرف سے سیٹ کی آفر موجود ہے، جس پارٹی میں شامل ہو۔ تھوڑی سی پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ مولویوں کو اگر وہ جیت بھی جائیں تو ان کو شو کیا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ نہیں ہیں اور ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا، تو اس ٹول کو بطور پریشر گروپ یوز کر کے سیاسی جماعتوں سے بہترین انداز میں بارگیننگ کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مشہور شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، وہ مذہبی لحاظ سے اپنا تعارف رکھتی ہے۔ وہ سیاست ہو یا کوئی اسلام ہو یا مذہب کا کوئی کام ہو، وہ سب سے زیادہ نمایاں شخصیت آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گی۔ میری مراد علامہ حشام الہی ظہیر جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، مرحبا۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ علامہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں کہ انہیں آج ہی میسج کیا اور انہوں نے آج ہی ٹائم دیا کہ آپ آدھے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ علامہ صاحب، میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اہلاً و سہلاً۔ علامہ صاحب، ہم شروع کریں گے کہ آج کا تو ہم نے علامہ حشام الہی ظہیر دیکھا ہے، اس کا جذبہ، اس کا جوش، اور عوام کے لیے جو اس کا جذبہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ بچپن کا حشام الہی ظہیر وہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد حمید بھائی آپ کو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹریٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تو بنیادی طور کے اوپر لوگ بتا سکتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا۔ بہرحال جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ شرارتی اور بہت زیادہ یعنی ہنس مکھ اور بہت زیادہ، لیکن بات یہ ہے کہ پے در پہ حادثات نے، میری عمر 8-9 برس تھی جب والد محترم شہید ہو گئے۔ یہ ایک بچے کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے تو وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ایک باپ بیٹے کے تعلق کے اعتبار سے تو 8-9 سال کے بچے کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اور اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کتنا بڑا آدمی ہے یا لیڈر ہے۔ تو پھر کچھ عرصہ 4-5 سال کے بعد والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو میرے خیال میں وہ جو شرارت تھی، تبسم، مسکراہٹ، ہنسی کہہ کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، تو وہ بچپن میں ہی ایک ایسے پے در پہ حادثات ایسے آئے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ بچپن بھی تلخ یادوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر والد محترم کے چلے جانے کے بعد جو لوگوں کے رویے، جو ان کے بہت زیادہ مخلصین سمجھے جاتے تھے، ان کی حقیقتیں جب آشکار ہوئی تو ظاہر ہے بچپن میں تلہی تو یعنی مل جاتی ہے اور گھل جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی جتنا بچپن تو ہر بندے کو یاد بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، تو وہ شرارتوں سے بھرپور تھا۔ ٹھیک ہے، بچپن کے بعد جوانی میں جب آپ نے قدم رکھا تو کیا آپ کی وہ شخصیت، مطلب جو تقریر ابھی آپ کرتے ہیں، جوش جذبہ ہے، جوانی میں بھی یہی تھا؟ میرا خیال میں یہ جو جوش جذبہ یہ تو ایک وراثت میں شاید ودیت ہوا تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ جوش اور جذبے کے ساتھ جو تقریر کرنا ہے یہ سنت بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ بعض لوگ خواہ مخواہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے، آپ غصے کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی رگیں پھول جاتی تھی اور چہرہ لال ہو جاتا تھا، اور آپ ہمیں جہنم سے ایسے ڈرا رہے ہوتے تھے کہ جیسے خود دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ انداز اور اطوار، ویسے دھیمے انداز بھی آج کل چلتے ہیں اور لوگ دھیمے انداز کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بندوں کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ میرے خیال میں الفاظ کا جو اتار چڑھا ہوتا ہے یا اس کے اندر دباؤ ڈالنے سے بھی جو یہ محاورات ہیں کہ گفتگو بعض لوگوں جادو جیسے ہوتی ہے، تو کسی کو پسند آئے نہ آئے ہمارا کام ابلاغ کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو نیچرل ہے
اور اس کے اندر کوئی بناوٹ موجود نہیں ہے. اور میں عمومی طور پہ میں نے لوگ کوئی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہو تو عموماً کوشش کرتا اپنے باپ کو کاپی کرنے کی. تو میں نے اپنے والد محترم کے نظریات کو تو کاپی کیا اور فالو کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی تقریر کی کاپی نہیں کی. تو یہ جو میرا انداز ہے یہ نیچرل ہے, تو فطرتی طور کے اوپر. زندگی کی سب سے پہلی تقریر وہ کب کی تھی؟ کریسنٹ ماڈل ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو ایک کمپٹیشن تھا, نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ایم کیو فاؤنڈیشن. بچپن میں جب والد کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد 5th کلاس میں کریسنٹ سے والدہ نے اٹھا لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اب حفظ کرنا ہے. حفظ کے بعد دوران حفظ بھی مجھے یاد نہیں میں نے تقریر کی. میں ایم کیو فاؤنڈیشن میں 8ویں کلاس میں داخل ہوا تو ایک انٹر اسکول کمپٹیشن تھا, اس کے اندر پہلی دفعہ تقریر کی تھی, اس میں میری 3rd پوزیشن آئی. اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کریسنٹ ماڈل اسکول سے ہی کی, پہلے 5 کلاسیں بھی کریسنٹ سے پڑھی تھی. تو کریسنٹ کے اندر ایک دفعہ تقریر کی, تو بہت زیادہ تقریر بالکل نہیں کی, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچپن سے مقرر تھے. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کے اندر جب داخل ہوا تو ایک طلبہ کا کنونشن تھا, وہاں تقریر کی. پھر مدینہ یونیورسٹی سے واپس آ کے تقریر کا اور خطابت کا کیریئر شروع کیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی وہ عوامی جلسے میں پہلی تقریر اسٹیج پر کھڑے ہو کے. عوامی جلسے پہ پہلی جو تقریر ہے نا, بعض لوگ ابتسام بھائی کی بہت سی تقاریر ہیں جو اس کو میرے ساتھ گڈ موڈ کر دیتے ہیں. عوامی بڑے جلسے کی جو پہلی تقریر تھی وہ عتیق اسٹیڈیم میں تھی. 2001 کے الیکشنز کے اوپر, 2003 کا الیکشن تھا, ہاں 2003 میں تھا الیکشن, جب مشرف کا دور تھا. تو عتیق اسٹیڈیم کے اندر پہلی عوامی سیاسی جلسے سے میں نے تقریر کی. ٹھیک ہے, سیاسی تقریر پہلی آپ کی, تو سیاست میں مستقبل کہاں دیکھتے ہیں آپ کو؟ ایم این اے, ایم پی اے یا وزیر اعظم؟ حماد بھائی, بنیادی طور کے اوپر جو کسی مسلک کا یا دینی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اعظم یا صدر بننا نہیں ہوتے. اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اپنے مسلک کا, اپنی جماعت کا کام کروانا. ٹھیک ہے, اگر تو وہ کام مجھے بغیر سیٹ کے میرا ہو رہا ہے تو مجھے سیٹ لے کے کیا کرنا ہے. لیکن اگر ایم این اے بن کے کام زیادہ ہو تو ایم این اے بننا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم پی اے بن کے زیادہ کام ہو سکتا ہے بننا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں سینیٹر بن کے ہو سکتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اقتدار اور بغیر سیٹ آپ کا کام ہو رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں علامہ احسان الہی ویر کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ تو علامہ احسان الہی شیر نے کہا تھا میرے بغیر منوا کے دکھائی. تو میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار, سیٹ اور عہدے بونے قد کے, چھوٹے قد کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن لیڈروں کے بعد بھی ہونے چاہیے, اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و رحمت سے اگر میں بغیر کسی عہدے کے دفاع علماء, دفاع مساجد اور دفاع مدارس کے کام کر رہا ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے مجھے کسی عہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ہماری بات انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بھی آئینی قانونی ہو, اگر دستور کے مطابق ہو تو لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. عہدے جماعت کی ترقی کے لیے اور جماعت کے کاموں کے لیے ضروری ہے, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قد اور شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ عہدوں سے بھی بلند ہوتی ہے, جس کی مثال علامہ احسان الہی آپ کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے اگر اللہ نے موقع دیا تو ایم این اے, سینیٹر, اور جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اہل حدیثوں کی بھرپور نمائندگی کریں گے. لیکن اس کے پیچھے اس طرح بات دون کرنا کہ اپنے نظریات کو فراموش کر دینا, ایسا نہیں ہوگا. صرف ایک ہی بات ہوگی کہ مسلک کے لیے, جماعت کے لیے, اہل اسلام کے لیے, اہل سنت کے لیے جو دڑا بہتر لگے گا اس کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے. کبھی کسی جماعت سے آفر آئی ہو ایم این اے بننے کی, ایم پی اے کی, کہ آپ ہماری سیٹ پر الیکشن جیتے, ہماری سیٹ پر الیکشن کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف؟ حماد بھائی, بنیادی طور پہ یہ بات تو پھر کچھ تفصیل طلب ہے, لیکن اللہ کے فضل و رحمت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی میں بھی آج بھی شامل ہو جائیں اس کی طرف سے سیٹ کی آفر موجود ہے, جس پارٹی میں شامل ہو. لیکن ایک تشخص کے طور پہ اور پوری جماعت کی نمائندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا عمران خان صاحب نے جب پہلا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان کا, انہوں نے بارہا متعدد مرتبہ فون کیا کہ آپ ہمارے جلسے میں شامل ہو, اور وہ صدق کے دل سے مجھے اپنے ساتھ چلانا بھی چاہتے تھے. لیکن بنیادی طور پہ ان کا جو کلچر تھا سٹیج کا اور ماحول جو تھا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی مولوی عالم دین میں شیخ الحدیث کی 500 علماء کو لے کے ان کے سٹیج پہ بیٹھوں اور وہاں پہ ناچ گانا شروع ہو جائے کہ عمران خان کے جلسے میں ناچنے کو دیکھ رہا ہے, تو میں وہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ بالکل. تو یہ ہمارا کلچر اور ماحول اس چیز کی نہیں تھا دیتا. اور سیاسی جماعت کوئی بھی ان کی اسٹیجوں میں بیٹھنا بہرحال مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور لوگوں کی بہت سی خام خیالی بھی اس کو دور کر لیں کہ میں
اللہ کے فضل و رحمت سے انڈیپینڈنٹ طور پہ بغیر جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ کے میں کسی بھی پارٹی میں جاؤں مجھے سیٹ ملتی ہے اور مجھے سیٹ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسلک اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کو جب تک مؤثر اور ایک مناسب نمائندگی نہیں ملے گی کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیکولر پارٹی کا اتحاد نہیں ہوگا. لیکن میں سیکولر پارٹیز کو برابر سمجھتا ہوں, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے نون لیگ ہو. ان سے تو سارے اتحاد ہو سکتا ہے. آپ حصہ بقدر جسہ جو آپ کو زیادہ عزت دے آپ اس کے ساتھ بھاگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر اہل حدیثوں میں کوئی ایسی جماعت ہمیں نظر نہیں آتی جو اپنے مطلب بل بوتے پہ اس نے الیکشن لڑا ہو اور وہ جیت کر سامنے آئی ہو. بنیادی طور پہ ہمارے بھائی اس کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو اہل حدیث اپنی بنیاد کے پر سیٹیں جیتتے ہیں. حتیٰ کہ مولانا داؤد غزنوی نے پنجاب کے اندر اپنے بل بوتے پہ سیٹ جیتی, مولانا معین الدین لکھوی صاحب جیتے ہیں. قصور کی سیٹیں اہل حدیثوں کی سیٹیں تھیں. اب موجودہ دور میں آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں 100% درست ہے کہ آپ اہل حدیث کے نام کے اوپر سیٹ نہیں جیت سکتے. لیکن اگر آپ اس کو وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو تحریک لبیک بھی نہیں جیت سکی. کہنے کا مطلب ہے جو اکثریتی طبقہ ہے, تو یہ تھوڑی سی پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ مولویوں کو اگر وہ جیت بھی جائیں تو ان کو شو کیا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ نہیں ہیں اور ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا. اسی وجہ سے میں یہ اتحادی سیاست کا قائل بھی اسی وجہ سے ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آپ محنت بھی کر لیں, سٹرگل بھی کر لیں. سعد رضوی صاحب نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا ٹک سے, ان کو نہیں جیتنے دیا گیا. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بے شمار علماء بلوچستان سے جیتے. انہوں نے عجیب حرکت کی ہے, یا حرکت کہہ لیں یا عجیب انہوں نے پولیٹیکل اس کی ڈائیگرام بنائی ہے صوبے کی کہ جتنی 11-12 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں وہ ساری سردار اور مداری اور لگاری, مطلب کہ وہ بلوچستان کے سردار جیتے ہیں. اگرچہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں لیکن ان میں مولوی کوئی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا المیہ. لیکن علماء کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. میں تو اسی لیے کہتا ہوں اتحادی سیاست اور حصہ بقدر جسہ کے مطابق سیاست کرنی چاہیے. آپ ہر حلقے میں 5,000 10,000 15,000 ووٹ کو اگر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور جس کے پلڑے میں ڈالیں اس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے, تو اس ٹول کو بطور پریشر گروپ یوز کر کے سیاسی جماعتوں سے بہترین انداز میں بارگیننگ کی جا سکتی ہے. اس کو اپنایا نہیں گیا. ہماری جو ایک خاص طرز کی سیاست رہی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی کی طرف رہی ہے اور کلی طور پہ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے اہل حدیث زوال پذیر ہے.